17 رمضان المبارک کا آج دن ہے، اور آج کے دن اسلام و کفر کا پہلا معرکہ جو غزوہ بدر کے نام سے معروف ہے وہ بھی ہوا، اور آج ہی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دن بھی ہے۔ آج کے دن ہی آپ کا وصال ہوا، اور آج ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی دن ہے، ان کا بھی آج ہی وصال ہوا۔ اللہ پاک ان تمام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، ان کا فیضان نصیب فرمائے۔ امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو جمع علم نساء هذه الامہ كانت فيهن ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکان علم عائشہ اکثر منہن، یعنی اگر اس امت کی تمام عورتوں کے علم کو جمع کیا جائے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بیویاں بھی ہوں، تو ان تمام کے مجموعی علم سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے آپ کو برکت کا خزانہ بنایا تھا۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صحیح بخاری شریف میں روایت کرتے ہیں حدیث مبارکہ کہ ایک مرتبہ ایک سفر کے دوران حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، گلے کا ہار گم ہو گیا جو آپ نے اپنی بہن حضرت اسماء سے لیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اسے ڈھونڈیں۔ ڈھونڈا گیا، وہ ہار نہیں ملا۔ اب اتفاق سے جس جگہ پر قافلہ رک گیا تھا، تمام لوگ رک گئے تھے، وہاں پر پانی نہیں تھا۔ صبح کا وقت ہو گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار کو تلاش کیا جا رہا تھا لیکن وہ ملا نہیں۔ اب فجر کا وقت جب آنے لگا تو صحابہ کرام علیہم رضوان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھیں کہ حضرت عائشہ نے کیا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو یہاں رکوا دیا، اب نہ یہاں کوئی پانی کا چشمہ ہے اور نہ ہمارے پاس پانی ہے، اب وضو کا کیا کریں؟ اس وقت تک تیمم کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عائشہ کے والد ہیں، یہ آئے حضرت عائشہ کے پاس، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی مبارک ران پر اپنا سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے۔ آپ غصے میں تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ کے اندر انگلی ماری غصے میں، یہ تم نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو کہاں رکوا دیا؟ پانی نہیں ہے وضو کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ پیٹ کے اندر کسی کی انگلی ماریں تو اس کی تکلیف ہوتی ہے، وہ بندہ ہلتا جلتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حرکت تک نہیں کی، اس لیے کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کے اندر خلل نہ آئے۔ وہ مبارک سر جو تھا اس کی وجہ سے میں نے اپنے جسم کو حرکت تک نہیں دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس پانی نہ ہو، تم ایسی جگہ پر ہو کہ پانی نہ پاؤ، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تو اس وقت تم جو ہے وہ پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ تیمم پورا طہارت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے جس میں نیت کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد زمین پر ہاتھ مار کے یا مٹی کی کوئی بھی چیز ہو اس پر ہاتھ مار کے پورے چہرے پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، پھر دونوں ہاتھوں پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، 2 دفعہ ضرب ماری جاتی ہے، یہ پورا ایک طریقہ کار ہے برحال۔ یہ اس وقت حکم نازل ہوا، تو اس وقت حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ ما ہی اول برکتک یا عائشہ یا آل ابی بکر، کہ اے آل ابو بکر، اے حضرت عائشہ، یہ آپ کی پہلی برکت نہیں ہے، یہ آپ کی
پہلی برکت نہیں ہے، یعنی آپ کی وجہ سے کہ آپ نے یہاں پر ٹھہرا لیا، آپ کے ہار کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرے۔ مسلمانوں کو اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت عطا کر دی کہ اگر کسی موقع پہ پانی نہ ہو تو پاک مٹی کے ذریعے وہ پاکی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کی قدر وہی جان سکتا ہے کہ جس کو کبھی پانی نہ ملا ہو، یا وہ پانی استعمال کرنے پر قادر نہ ہو، استعمال نہ کر سکتا ہو، تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، یعنی اس طرح کی برکت تمہاری وجہ سے اہل اسلام کو ملتی رہتی ہیں۔ اور پھر کمال یہ ہوا کہ جیسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کو اٹھایا گیا تو وہ جو ہار ہر طرف ڈھونڈا جا رہا تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کے نیچے موجود تھا۔ یہ اللہ کی رحمت تھی، قدرت تھی کہ اللہ پاک نے اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے یہ ہار دلانا تھا۔ اللہ پاک نے ان کو بابرکت بنایا، علم کے اندر وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے مسائل کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رجوع کیا کرتے تھے، ان سے مسائل کو پوچھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے دین کا 2/3 حصہ اس حمیرہ یعنی عائشہ سے حاصل کیا کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کمال محبت فرماتے تھے، کبھی ان کو یا عائش کہتے، عائشہ کی جگہ یا عائش، اے عائش، اور کبھی ان کو حمیرہ کہا کرتے، یعنی جس کا مطلب سرخ کلر کا، اور کبھی ان کو ہنتا ہو کہتے، اے بھولی بھالی۔ مختلف ناموں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو سب سے آخری وقت گزرا وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گزرا۔ جب مرض بہت شدید ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات سے اجازت لی کہ اب آپ اپنی زندگی کے بقیہ ایام حضرت عائشہ کے گھر گزاریں، اور آخری لمحے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک سر تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود کے اندر تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک مسواک کو نرم کرنے کی سعادت بھی سب سے آخر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوئی۔ اور جس جگہ پر جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے اور بھی کتابوں کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ خاصہ ہوتا ہے، ان کی خصوصیت ہوتی ہے کہ جس جگہ ان کا انتقال ہوتا ہے اسی جگہ پر ان کو دفنایا جاتا ہے، اسی جگہ ان کو دفنایا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور اسی مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا۔ اور یہ یاد رہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جو قدیم سے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جگہ پر مدفون ہے، جہاں آپ کی تدفین ہوئی ہے، آپ کا جسم انور جس جگہ پر ہے، وہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ یہ امام شمس الدین سخاوی، امام ابن عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں، امام ابن عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 6 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں مسلمانوں کا اجماع لکھا ہے اس پر کہ مسلمان متفق ہیں کہ قبر انور کی جگہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، عرش سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اس حجرے کے اندر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں وہ جگہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر عطا فرمائی تھی، وہ حجرہ ان کا ہے، تو اسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ تو اس سے ہم اس مبارک گھر کی عظمت اور شان کا اندازہ یہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس حجرے کے اندر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور ہے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اس حجرے کے اندر ان کو دفنایا گیا، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے اس جگہ کے اندر، اس حصے کے اندر جہاں پر یہ دونوں حضرات موجود تھے، ایسے ہی آرام سے چلی جایا کرتی تھی، کیونکہ میں کہتی تھی کہ یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے شوہر ہیں، یعنی حضرت ابو بکر والد ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ہیں، تو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی باقی رہتا ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی حجاب کا میں خاص اہتمام نہیں کرتی تھی، پورا پردہ کر کے میں اندر جاؤں۔
لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے حجرے میں دفن کیا گیا تو یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں پھر پورا پردہ کر کے اہتمام کر کے اس جگہ پر جایا کرتی تھی۔ یہ آپ نے اہل سنت کے عقیدے اور نظریے کو واضح کیا کہ اگرچہ کہ یہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں لیکن اپنی قبر پہ آنے والے ہر شخص کو جانتے ہیں، ہر شخص کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ تو عام مسلمان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کسی کی قبر پہ جاتا ہے تو جو قبر والا مردہ ہوتا ہے، میت ہوتی ہے، وہ آنے والے کو جانتی ہے۔ اگر اس کا رشتہ دار ہو، اس کا بیٹا بھائی وغیرہ ہو تو اس سے تو وہ مانوس ہوتی ہے، اس کو پسند آتا ہے اس کا آنا۔ تو یہ تو پھر شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فیضان میں سے حصہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک نے ایک بہت بڑا وصف آپ کو سخاوت کا بھی عطا کیا تھا۔ بہت سخیاں تھی آپ۔ بعض اوقات آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو مکہ مکرمہ کے حاکم تھے اور پھر اس کے بعد آپ باقاعدہ خلیفہ بنے تھے، تو انہوں نے بعض اوقات 3 لاکھ درہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش کیے، وہ سارا کا سارا اللہ کی راہ کے اندر خیرات کر دیا۔ ایک مرتبہ 1,00,000 درہم آئے آپ کے پاس، سب خرچ کر دیا، خود روزے سے تھیں۔ آپ کی خادمہ نے کہا کہ آپ ایک درہم تو بچا لیتی تاکہ اس سے ہم افطاری کر لیتے، تو کہا پہلے بتاتی تو رکھ لیتی، لیکن جب نہیں بتایا تو سارا اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا۔ اللہ پاک ان کی اس خوبی سے بھی ہمیں حصہ نصیب فرمائے۔ آج کوشش کریں کہ ان کا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اور اصحاب بدر، ان تمام کی نیاز اپنے گھر کے اندر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام کی برکات دنیا اور آخرت دونوں میں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔